بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کلپ میں باتھو کا بیج بنا کے اور اس سے اگلی فصل اگانے کے بارے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ باتھو کے اوپر میں نے کلوزلی کام کیا ہے۔ یہ شروع میں تو جو نومبر دسمبر میں جو مارکیٹ میں آتا ہے تو 400 روپے کلو تک بکتا ہے اور 1 ایکڑ سے 5 لاکھ سے بھی زیادہ آمدن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا بیج جو ہم کاشت کرتے ہیں تو یہ اگتا نہیں ہے، وہ یہ اصل میں نومبر میں جا کے اگتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ضروری باتیں عرض کرتا ہوں کہ مارچ اپریل کے دوران جو ہے سبزیوں والی جگہ پہ، مٹروں والی جگہ یا خالی جگہ پہ جہاں پہ بھی یہ اگ رہا ہے نا، اس کو اگنے دیں اور اس کا بیج اکٹھا کر لیں۔ اس کا بیج آپ کو پتا ہے کبھی سبز ہی ہوتا ہے تو پک جاتا ہے، جب جھڑنا شروع ہو جائے تو بس یہی اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس میں سے پکنا شروع ہو گیا ہے۔ ورنہ بیج ہوتا اندر میں کالا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہسک ہے نا وہ سبز ہی رہتی ہے۔ بڑی ہوشیاری کے ساتھ کچا پکا بیج جو ہے نا، یہ اپریل کے دوران جو ہے نا یہ اپریل کے شروع میں اکٹھا کر لینا بہتر ہے۔ تو اگلے سال جن کھیتوں میں ستمبر اکتوبر کے دوران، دیکھیں ستمبر اکتوبر میں اس کو اکیلا نہیں لگانا چاہیے، یہ لگایا بھی جا سکتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا بیج جو اکٹھا کیا ہے کہ نہیں، اس کو ابھی ہم نے کھیتوں میں بکھیر دینا ہے۔ بیج اکٹھا کرنے کے بعد جو بھی فصل کاشت کرنی ہے نا، اس کو ہم نے زمین میں بکھیر دینا۔ کس طرح بکھیرنا ہے؟ جب فصل ہم نے مئی میں کاشت کرنی ہے یا جون میں یا جولائی میں، ان 3 مہینوں کے جب بھی فصل کاشت کرنی ہے اس کا آخری سہاگا جب دینا تو اس وقت اس کا بیج بھی زمین میں ڈال دینا ہے۔ تو یہ زمین کے ساتھ مل کے نا پھر اس کی ڈارمنسی پھر ٹوٹتی ہے۔ ادروائز جو ہم نے ذخیرہ کر کے بیج جمع کر کے رکھا ہوتا ہے اس کی ڈارمنسی نہیں ٹوٹتی، وہ بالکل نہیں اگتا ہے تو جا کے دسمبر میں جا کے اگتا ہے۔ فل سردی جب شروع ہوتی ہے تب اگتا ہے، تو اس وقت کے اگے گا عیدوں پیچھے تمبا پھونکنا، اس وقت کا اگا ہوا جو ہے نا وہ منافع نہیں دیتا۔ جنوری فروری میں تو عام باتھو سستا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بیج اکٹھا کیا، اگلی فصل جو ہم نے گرمیوں میں کاشت کرنی اس کے اندر ہی بکھیر دیں، اور ہم نے پلاننگ کے اندر شامل ہو کے اس جگہ باتھو اگانے کا ارادہ ہے، کہ باتھو سے منافع لینے کا ارادہ ہے، اور اس جگہ میں باتھو کے اوپر انحصار بھی نہیں کرنا۔ ستمبر کاشتہ کماد لگانا ہے۔ کب لگانا ہے؟ ستمبر کے آخر میں لگانا ہے یا اکتوبر کے شروع میں لگانا ہے، یا آلو لگانے ہیں یا مٹر یا کوئی بھی سبزی دوسری سبزی کے ساتھ لگانی۔ اس کو انٹر کراپ کے طور پر اگانا ہے۔ جب کھیلیاں بنانی ہے اس کی کھیلیاں بنائیں آپ، زمین تیار کر کے ستمبر کے آخر میں یا اکتوبر کے شروع میں کھیلیاں بنائیں جس بھی سبزی کی بنانی ہے۔ تو بیج تو پہلے اس کے اندر ڈال چکا ہے، بیج ہم نے مئی میں یا جون یا جولائی اگست میں ڈال دیا ہوا ہے۔ جب یہ بیج جو ہے نا جو زمین کے اندر ڈلا ہوا ہے یہ بڑا اگتا ہے، اس کی ڈارمنسی ٹوٹ جاتی ہے، یہ ذرا ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے، گرمی کے بعد ٹیمپریچر جو ہے نا چند ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے، تو 1-2 رونیاں کر کے جو ہے نا اس کو اکیلے کو بھی اگایا جا سکتا ہے۔ یہ پھر اگتا ہے اکتوبر کے شروع میں اگنا شروع ہوتا ہے۔ ادروائز یہ تو اگر ہم بیج کاشت کریں نا، ہم نے کھیلیاں بنا کے چوپے لگا دیے یا چھٹا کر کے تو کھیلیاں بنا دی، جو بھی کریں گے اس میں یہ جلدی نہیں اگتا، یاد رکھیں۔ جہاں تک اس کا کہ اگتا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے اوپر میں نے 2 سال ٹرائل کیا ہوا ہے، بیج اگتا ضرور ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انٹر کراپ کے ساتھ کماد لگائیں آپ۔ ستمبر کاشتہ کماد میں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہی اگے گا، اس میں ہربے سائڈ استعمال نہ کریں۔ کماد ہے یا آلو ہے، ان کے اگنے اگانے میں 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے، تو اس مہینے میں یہ اگ کے جناب انچی کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر نومبر کے آخر میں یا دسمبر میں اس کو مارکیٹنگ کیا جائے تو بہت مہنگا، میں کہنا کماد سے زیادہ پہلے باتھو کا منافع ہو جاتا ہے۔ اس کو اکھاڑ لیا، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے مارکیٹ میں ڈال دیا، اس کے بعد جو کچھ جڑی بوٹیاں یا جو کچھ بھی پیچھے ہو اس کے اوپر پھر سپرے کر کے گنگ بھی کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، کماد کو صاف کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بس یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے، کیونکہ جو باتھو ہم نے آخر نومبر یا آخر دسمبر کے دوران مارکیٹ میں لانا ہے وہی مہنگا بکتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، بات اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ بیج ابھی اکٹھا کر کے اس کے بعد جو فصل گرمیوں میں لگنی ہے، اس وقت کوئی بھی فصل ہم نے چارہ لگانا ہے، مونجی لگانی ہے یا جو کپاس لگانی ہے، کچھ بھی لگانا ہے، تو اس کے اندر ہی ہمیں اس کا بیج چھٹا دے دیں۔